शब बारात में कबूलियत के बोल मैंने पिछले साल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, सिर्फ एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़ लेना बहुत कुछ मिले। कहना मौला मेरा मन पापी, मेरा तन पापी, मौला मेरे जज्बे भी गुनाहगार, मेरी आंखें भी, और मौला मेरी तन्हाइयां भी, और मौला मेरे लम्हे भी, और अल्लाह मेरा तो रिस्क भी पता नहीं मशकूक है या पाक है। अल्लाह मेरे कदम, मेरी सांसें, मेरे अंदर का विजदान, अल्लाह मैं सबसे तौबा करता हूं। या अल्लाह मुझे पता है आज का दिन फैसला होगा, आज की रात कितने लोग कब्र में चले जाएंगे, कितने पैदा होंगे, कितनों को रिस्क मिलेगा, कितने हज पे जाएंगे, कितनों को कबूलियत होगी, कितने मरदूद हो जाएंगे, कितने कुर्ब पाएंगे, कितने विलायत पे आएंगे, कितने कुतुब बनेंगे, कितने अब्दाल बनेंगे, कितने गौस, कितने नकीब, कितने नजीब, कितने अबरार, और कितने मेरे करीब होंगे, कितने दूर होंगे, कितनों से दुनिया छिन जाएगी, और कितनों को दौलतमंद कर दूंगा, कितनों को मुफलिस कर दूंगा, कितनों को गरीब कर दूंगा, कितनों को मालदार और अमीर कर दूंगा। मौला ये तेरे फैसले हैं, मेरे बारे में क्या फैसला होगा जो बेहतर हो, पर ऐसा बाज़ औक़ात नहीं, तेरे फैसलों में हमेशा गुनाह हायल होते हैं, और गुनाहों को सामने रख तेरे फैसलों की स्टैंपें और मोहरें लग जाती हैं। अल्लाह वो सारी खताएं जो मैंने की और मेरे पिछलों ने की, और उनकी तरफ से लानत मेरी तरफ आ रही, अल्लाह मैं उन सारी खताओं से माफी मांगता हूं और तौबा करता हूं। अल्लाह उन सारी खताओं से माफी, एक तस्बीह तो इस्तिग़फ़ार की कर। बड़ी इबादतें हैं, हमने इस किताबचे में अमाल लिखे हैं, औलिया, सुलहा, सालेहीन ने, बुजुर्गान मिल्लत ने अमाल दिए हैं, नवाफिल दी हैं, तस्बीहात दी हैं। ये रात तन्हाइयों की रात है, ये लम्हों और तन्हाइयों की रात है। इस रात में शोर शराबा, पटाखे, ये नहीं, अल्लाह से बातें करना, अल्लाह से मनाना, अल्लाह को मनाना, मुझे रोज उसके गम में यूं ही सारी रात करना, कहीं चुप के रोना, कहीं दिल से बात करना, ये तन्हाइयों के लम्हे हैं। आप कुछ ना कर सके, मैं कहता हूं करना चाहिए, कुछ ना कर सके, और एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की, पर तस्बीह ऐसी ना हो जिसमें इस्तिग़फ़ार हो, ना, इस्तिग़फ़ार बोल भी हो और हकीकत भी हो, बोल भी हो और हकीकत भी हो। एक इस्तिग़फ़ार पे अपने गुनाहों, उन पे नदामत। और एक और बात है, इन दुआओं में एक और चीज मांग लीजिएगा, मैं भी कोशिश करूंगा, मोहताज हूं आप भी। या अल्लाह आज कितनी सदियां गुजर गई, ये रात हर साल आती है, जरा ये नुक्ता गौर से सुनिएगा। आज कितनी सदियां गुजर गई, ये रात हर साल आती है, और एक सदी में 100 रातें, 1400 रातें एक हो गई, 1450 रातें तो हो गई ना, 1400 रातें, 1441 है, 4041 है ना हिजरी का। या अल्लाह इन 1400 रातों में तेरे किसी दोस्त ने, तेरे किसी मदीने वाले आका कमली वाले के गुलाम ने, आले रसूल ने, असहाब रसूल ने, तेरे किसी दोस्त ने और तेरे किसी वली ने, अल्लाह किस दर्द से तुझसे मांगा था, मेरे पास वो दर्द नहीं, किन लफ्जों से मांगा था, मेरे पास वो लफ्ज नहीं, किन बोलों से मांगा था, मेरे पास वो बोल नहीं, किस इखलास से मांगा था, मेरे पास वो खुलूस नहीं, और किस जगह मांगा था, वो मुकद्दस कोई जगह थी, मेरे पास वो जगह नहीं। अल्लाह किन कैफियतों के साथ मांगा था, मेरे पास वो कैफियत नहीं, पर तू तो है ना अल्लाह, वो सब कुछ नहीं, पर तू तो है ना। मौला ऐसा कर, अपनी खास कैफियतें, उन सारी कैफियतों के बदले में जो तूने अपने उस बंदे को अता किया था, उन लफ्जों के बदले में जो तूने अता किया था, उन बोलों के बदले में जो तेरी अता हुई थी, उन विजदान की कैफियतों में जो तेरी कबूलियत हुई थी, अल्लाह वो सारी के सारी कबूलियतों के जो फैसले हैं उनमें मेरा भी हिस्सा अता फरमा। और अल्लाह मैं उस तेरे वली की दुआ पे आमीन कहता हूं, और एक तस्बीह इस जज्बे की आमीन के कह देना। कौन सी आमीन? अब तक तेरी दुनिया में कोई तेरा दोस्त दुआ कर रहा, उससे पहले की थी, कितने लोगों ने दुआएं की थी, कितने लोगों ने तुझसे फरियादें की थी, जाग रहे, कितने लोगों ने फरियादें की थी, और किन किन आला किस्म के बोलों से तुझे राजी किया। कौन सी इबादतें थी, कौन सी रियाजतें थी, कौन सी मुजाहिदे थे, कौन सी कुर्बानियां थी, कौन सा किस किस्म का विजदान था। मौला मैं उस तक नहीं पहुंच सका, पर मौला मैं उन सारी दुआओं पे आमीन कहता हूं, आमीन 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 आमीन। यकीन जानिए, वो दिलों के भेद को खूब जाने। मुशरिकीन ने अल्लाह के हबीब से अर्ज किया कि आप हमें अपने रब का नस्ब बताएं, शजरा बताएं, अपने रब का बायोडाटा बताएं, मेरा आपका रब कौन है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, उनसे कहो मेरे हबीब, उनसे कहो, कुल से मुराद उनसे आप फरमा दें
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। जब बंदा पढ़ता है ना अल्लाहुस समद, गौर से सुनिएगा, कुल हुवल्लाहु अहद 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 अल्लाहुस समद। जब बंदा पढ़ता है ना अल्लाहुस समद, जो समद है, समद स्वाद मीम और दाल, जब बंदा पढ़ता है ना अल्लाहुस समद, 3 फरिश्ते फौरन उसी की तरफ मुतवज्जे होते हैं, और अगर चौथा आना चाहता है तो उसको कहते हैं अभी तेरा वक्त नहीं, तेरी जरूरत नहीं, चौथा इज़राइल। ये जो लफ्ज़ समद है, ये उम्र बढ़ाता है, ये वक्त बढ़ाता है, ये दौलत बढ़ाता है, ये इज्जत बढ़ाता है, ये ताकत और शऊर बढ़ाता है, ये एहसास और इदराक बढ़ाता है, ये जिंदगी के दिन रात की रोशनियां बढ़ाता है और किरणें बढ़ाता है। ये समद वो लफ्ज है जो जिंदगी के दिन रात बढ़ाता है, बरकतों के दरवाजे खोलता है, फैज और करम के दरवाजे खोलता है। ये लफ्ज, ये वो लफ्ज है। 3 फरिश्ते, जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, बड़े फरिश्ते, ये 3 फरिश्ते जब समद पढ़ता है अल्लाहुस समद, अल्लाह समद को भेज दे, अल्लाहुस समद, अल्लाह समद को भेज दे। समद से मुराद वो 3 फरिश्ते, जिब्राइल, मीकाईल और इसराफील, अल्लाह समद को भेज दे। वो 3 फरिश्ते आके कहते हैं मेरे रब की मोहब्बतों में से मोहब्बत चाहता है, दौलतों में से दौलतें चाहता है, ताजों में से ताज चाहता है, इक़्तिदारों में से इक़्तिदार चाहता है, शान शौकत में से शान शौकत चाहता है, मुल्क माल चाहता है, सेहत हुकूमत चाहता है, इक़्तिदार रहमत चाहता है। बोल चाहता क्या है? मुझे एक साहब कहने लगे, मैंने आपको पहले भी ये बताया कि ये जो नवाफिल हैं, जिसके बारे में मैंने आपको कहा कि जो ये नफिल पढ़े और वो कहे कि मैं बाजी हार गया हूं, मैं कैसे मानूं? वो कहे कि मैं बाजी हार गया हूं, मैं कैसे मानूं? मुझे कहने लगा कि आपसे सुना था और उसके बाद मैंने फैसला किया कोई शबे जुमा ऐसी नहीं होगी जिसमें मैं इसको पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। तो कहने लगे मैंने उसको पढ़ना ना छोड़। कहा मैंने ख्वाब देखा। अल्लाह। कहा कि हजरत सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी हैं और हजरत इमाम हसन हैं। ये 4 हस्ती हैं और इनके पीछे मजमा है जो महसूस हो रहा है। बड़े बड़े सहाबा हैं, अहलुल बैत हैं या तबा ताबीन औलिया, बड़ी हस्ती हैं। बस ये मुझे कहने लगे ये 4 हस्तियां महसूस हुई। तो कहा हर हस्ती ने मुझसे हाथ मिलाया और मैंने उनका हाथ चूमा और हाथ चूमते हुए हर हस्ती ने मुझे एक बिशारत दी। और मैंने उनसे पूछा आपने ये मुझे बिशारत किस लिए दी? फरमाया तू शबे जुमा में 2 नफिल नहीं पढ़ता, वो आयतुल कुर्सी और इखलास वाले, वो सब तक पहुंचते हैं, वो हमारे पास भी पहुंचते हैं और हमारे पास जो पहुंचते हैं वो बहुत ढेर फूलों का होता है, खुशबुओं का होता है। कहा कि फिर उन्होंने ऐसे इशारा किया, देखा तो फूलों का एक पहाड़ था। फूलों का क्या था? और उस पहाड़ के साथ खुशबू। और कहा ये पहुंचते हैं, ये चीज पहुंचती है। एक अल्लाह वाले थे, उनके पास एक बंदा गया, कहने लगा हजरत परेशान बहुत हूं और परेशानियां भी इतनी बयान की कि इंसान सुने और गम ज़दा हो जाए या खुद रोने लग जाए। तो उन्होंने फरमाया अगर तेरी परेशानी इतनी ज्यादा है तो तू ऐसा कर, 40 परदेसी मुसाफिर जमा कर और उनको बिठा के दुआ करा और वो गिड़गिड़ा के दुआ मांगे। जब गिड़गिड़ा के दुआ मांगे तो अल्लाह तेरी परेशानी दूर कर देगा। 40 परदेसी मुसाफिर जमा कर और वो गिड़गिड़ा के दुआ मांगे, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है हो मुखलिस, जो अल्लाह के लिए हो, न माल न चीजें न पैसे न जेब गरम, कुछ भी नहीं, मुखलिस हो। आप 40 परदेसी मुसाफिर अड्डे से स्टेशन से जमा कर लेंगे मिन्नत करके, लेकिन कैसे यकीन है कि ये मुखलिस है या नहीं है? दुआओं की बरकतें, आमीन की बरकतें और दुआओं पे कबूलियत की मोहरें लगवा जाते हैं। मैं 40 परदेसी जमा कर और हो मुखलिस। परदेसी के साथ अल्लाह की मदद, परदेसी के साथ अल्लाह की रहमत और परदेसी की दुआ कबूल और परदेसी की दुआ पे फरिश्तों की आमीन।
اور پردیسی کی لفظوں پہ اللہ کی درگزر، اللہ کا درگزر، اور میں کہ 40 جمع کر پردیسی اور ان کو بٹھا پر ہوں مخلص۔ آپ سوچیں آج ہم بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ قل هو اللہ پڑھیں گے اپنی مرادوں کے لیے، اپنی منت کے لیے، اپنی مشکلوں کے لیے، بے اولادیوں کی اولاد کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے دروں کے در کے لیے، بے سہاروں کے سہارے کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، جن کی جھولیاں ہری نہیں ان کو ہرا بھرا کرنے کے لیے، اور جن کے گھر میں آگ لگی ہے حسد کی، دھوکے کی، فریب کی، نقصان کی، پریشانی کی، بربادی کی، اس آگ کو بجھانے کے لیے، اور جو غربت اور تنگدستی میں پس گیا اس کو خوشحالی پہ لانے کے لیے، اور جو ولایت کا تاجدار بننا چاہتا ہے تو اسے اللہ اس کی حبیب کے نور کو ملوانے کے لیے، اور جو چاہتا ہے کہ آنکھیں بند کروں اور جنت نظر آئے، جو چاہتا ہے دل کی دنیا آباد اور شاد ہو، یہ نعمت اس کو دلوانے کے لیے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے خزانے سے اتنا ملے کہ در در کا بھکاری، فقیر، منگتا، محتاج نہ بنوں، یہ خزانے اس کو اللہ کے خزانے سے ملے، یہ دلوانے کے لیے یہ 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص 11 جمعراتیں پڑھی جائے گی۔ ہر سال ہماری 11 جمعراتیں ہوتی ہیں، اور آپ کو مبارک ہو، اور آپ کو علم ہے کہ یہ سورۃ اخلاص کی جو جمعرات ہے اس میں ہم ابھی 40,000 مرتبہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اور وہ 5-7 منٹ میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بلکہ 40,000 دفعہ نہیں پڑھی جاتی، وہ لاکھوں دفعہ پڑھی جاتی ہے، لاکھوں سے بھی لاکھوں پڑھی۔ اس وقت یہ مجمع خواتین کا مجمع، پوری دنیا ہمارے اس وقت آن لائن بیٹھی ہے، کہیں صبح دوپہر شام، پوری دنیا ہماری اس اللہ کے فضل سے سن رہی ہے، اور کیا پتا جنات بھی ہوں، اور یہ دنیا کی مخلوق ساری مل کے سورۃ قل هو اللہ، سورۃ اخلاص پڑھے گی، اور سورۃ اخلاص پڑھتے ہی زندگی میں برکتوں اور خیروں کے فیصلے ہوں گے۔ اور فرمایا جو بندہ دل میں مراد چاہتا ہے، سنیں میں آپ سے پوچھوں گا بھی صحیح، صرف 2-3 افراد سے پوچھوں گا کہ پچھلے سال، ہر سال جو 11 جمعراتیں سورۃ اخلاص کی ہوتی ہیں اس میں آپ کو کیا ملا، تب پوچھوں گا۔ میں کہ جس کو کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، وہ مل بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھ لیں، اکٹھے ہو کے، کچھ بندے مخلص بندے وہ اکٹھے ہو کے سورۃ قل هو اللہ پڑھ لیں، سورۃ اخلاص پڑھ لیں اکٹھے ہو کے۔ اور یہ بزرگوں کا صدیوں پرانا آزمودہ عمل ہے کہ جب تھک جانا، جب مایوس ہو جانا، جب زندگی کی آسیں امیدیں ختم ہو جائیں، پھر مخلصین مل کے 40,000 دفعہ سورۃ قل هو اللہ یعنی سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ اب یہ 40,000 دفعہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھیں گے۔ کسی کے پاس گھر نہیں، اللہ مجھے گھر دے دے، اولاد نہیں، اللہ اولاد دے دے۔ آج ہم 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے نا، اس میں سب سے ٹاپ پہ جو چیز رکھیں گے نا، سب سے ٹاپ پہ چیز یہ رکھیں گے، اللہ میرے دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول کر، اور بے اولادوں کو اولاد دے دے۔ بے اولادوں کی اولاد خاص طور پہ مانگنی، آج بہت مانگنی۔ یاد رکھنا میری بات کو ذرا غور سے سننا، اور یاد رکھنا، غور سے سننا، یاد رکھنا، جب دوسروں کی اولاد طلب سے مانگے گا اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے، اللہ اس کی نسلوں میں بے اولادیاں نہیں دے گا، نہیں دے گا۔ کوئی پتہ نہیں، 7 بیٹے تھے، 7 بیٹیاں تھیں، 14 بہن بھائی تھے، 11 بہن بھائی تھے، اگلی نسل کے اندر ایک بیٹی کو ترستے ہیں، نہیں ہے، کوئی خبر نہیں۔ جو دوسرے کی خیر مانگے گا، جو دوسرے کا بھلا مانگے گا، جو دوسرے کی خیر چاہے گا، جو دوسرے کا بھلا چاہے گا، جو دوسروں کے لیے گڑ گڑائے گا، جو دوسروں کے لیے بھیکاری بن جائے گا، جو دوسروں کے لیے محتاج بن جائے گا، اللہ میرا کہتا ہے میرا بندہ میں تیرے دل کے جذبے بھی جانوں، تیرے اندر کے درد بھی جانوں، تیرے وجدان کو بھی جانوں، تیرے ساز و سوچ کو بھی جانوں، تیرے اٹھے قدم بھی جانوں، تیری زندگی کے دائیں بائیں کو بھی جانوں، تیری صبح شام کو جانوں، تیری تنہائیاں اور اندھیروں کو جانوں، تیرے اندر کے خیال اور جذبوں کو جانوں۔ تو میرے ایک بندے کے لیے اتنا تڑپ رہا، نہ تڑپ، میں اس کو بھی دوں گا، تجھے بھی دوں گا۔ میرے حضور کی بارگاہ میں ایک سائل آیا اور بہت پریشان کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غربت، تنگدستی، فقر، غربت، تنگدستی، فقر،
اور گھر میں حالات مفلسی بدحالی. اور یہ غربت ہماری والی نہیں، وہ پیٹ پہ پتھروں والی غربت. خیال کرنا، ہمارا جو آج کا کہتے ہیں نا میں غریب ہوں، اس کے گھر کے اسباب کو اگر فروخت کر دیں، گھر کے اسباب کو، اس غریب کے لیے وہ غریب آیا آقا کی بارگاہ میں، غربت اور تنگ دستی. اور میرے حضور نے فرمایا گھر میں جا، ایک دفعہ سلام کر، ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ، کام ہو گیا. ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ سورۃ قل هو اللہ، اخلاص. بس انہیں یقین تھا، یقین کی دنیا کو جانتے تھے، یقین کے نظام کو جانتے تھے. آقا کے فرمان بس چل پڑے اور چلتے گئے، اور یقین نے یہاں اور اتنا کر دیا یقین نے کہ میرے حضور نے فرمایا بس حکم ہے، اور رب نے تونگری کے دروازے کھول دیے، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہی بندہ ہے جس کے گھر میں فاقے تھے، آج لوگوں کو بانٹتا پھر رہا ہے اور اس کے پاس ختم نہیں ہو رہا. کہتے ہیں میرے پر قرضہ بہت زیادہ تھا، پچھلی 11 جمعراتیں میں مستقل آیا، طلب تڑپ سے شامل ہوا، سورۃ اخلاص پڑھی دعا میں، اور کہا میرا قرضہ ختم ہو. قرضہ. اور ایک چیز میری درخواست اور منت ہے، جس کا قرضہ ہوتا تھا اور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، 2022 کا 11 جمعراتوں میں نے حاضری دی. کہتے ہیں اللہ نے بہت دیا، یہ بہت کو ذرا زور دے کے کہا. پھر کہیں کیا دیا؟ دیکھو نا، ہاتھ بھی ایسے کرتے ہیں اور بہت کو ایسے کہا نا، واقعی ملتا ہے. بہت رزق. سیانے لوگ نا بتاتے نہیں ہیں بھئی کیا ملا، کیسے ملا. انہوں نے کہا بہن دوست دشمن سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بہت ملا. ہاں صحیح بات. کتنی عمر ہے؟ 50 سال تو ہوگی، 64 سال ہے، انڈیا آیا بندہ ہے، 64 سال. بہت باقی ملتا ہے. جمعرات کی حاضریاں ہوں، سورۃ قل واللہ پڑھنے والے مخلص ہوں، اور تازہ لڈو سامنے پڑے ہوں. کیوں جی لڈو ہیں فریش لاجواب تازہ ہیں، گھر پہنچنے سے پہلے تو نہیں کھا جاتے. وہ تو لڈو تو بانٹ کے کھا رہے ہیں. جو جتنا بانٹے گا اتنا ملے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا پائے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا زیادہ اس کے اوپر چھاؤں ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی، عزت برکت دولت رزق صحت کامیابی ہوگی. وہ تو بانٹ کے ملتا ہے نا، اکیلا تو ملتا ہی نہیں، بانٹ کے ملتا ہے. اور جمعرات کی حاضری کس کو کیا ملا؟ جی کہتے ہیں 2 سال سے ٹرمینیٹ تھا، مجھے نوکری سے انہوں نے فارغ کر دیا، فائل نہیں جاتی تھی. بس جمعرات کی حاضریاں اور کام بن گئے، اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا. آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ عمل ہے کیا، اور آپ مل کے بیٹھے کس لیے ہیں. اور پوری دنیا میں ہمارے کتنے مخلصین ہیں جو مل کے اس درد کو لے کر بیٹھے، اور کتنے مخلصین ہیں جو مل کر اس غم کو لے کر بیٹھے. سوچیں تو صحیح. اور آپ ان نصیبوں والوں میں، آپ ان مقدر والوں میں، آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کو یہ سعادت دولت عزت خیریں اور برکتیں ملی ہیں. آپ ان خوش نصیبوں میں سے، آپ ان خوش نصیبوں میں سے، ہاں آپ ان خوش نصیبوں میں سے. 2 تسبیح کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے آپ سے باتیں کروں، آپ کی سنوں، اپنی سناؤں، تو یہ آپ کی سن رہا ہوں. 11 مرادوں کے لیے 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی آپ نے پڑھی. پھر کہتے ہیں ایک تو میں 23 سال سے کرائے کے مکان میں تھا. پہلی نعمت کیا ملی؟ اللہ نے اپنا گھر دیا، جمعرات کی حاضریاں دی، اور اپنے مقام پہ 2 تسبیحاں کس کی پڑھی؟ سورۃ اخلاص کی، قل هو اللہ کی. اور پہلا فائدہ یہ بتایا کہ 23 سال سے کرائے پہ تھا، اللہ نے اپنا گھر دیا، اور اس کے بعد عمرے کی سعادت ملی. کہہ رہے میری پوری فیملی اور ہم نے پھر اور زیارات بھی کی اور سفر بھی کیے، عمرے کی سعادت ملی، گھر بھی ملا، سورۃ اخلاص کی برکت سے، سورۃ اخلاص کی برکت سے. اور کیا ملا کس کو؟ سورۃ اخلاص کا کوئی بتائے.
سورۃ اخلاص میں بتائیں اور کیا ملا؟ اگر نہیں ملا تو پھر میں بھی اللہ سے معافی مانگوں، آپ بھی مانگیں کہ ہمارے مانگنے، ہمارے لینے، ہمارے گڑ گڑانے اور ہمارے بھیکاری بننے کی کمی ہے۔ اگر ملا ہے تو بتائیں، نہیں ملا تو نہ بتائیں۔ کیا ملا؟ جی اونچا بولیں۔ سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحاں، جمعرات کی حاضریاں دی، پھر اپنے مقام پہ سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھ کے مالدار انبیاء کو ہدیہ کی اور مالدار صحابہ اور اولیاء اہل بیت کو ہدیہ کی۔ اللہ نے کہتے ہیں بے بہا دیا، بے بہا۔ مالدار انبیاء کون تھے؟ حضرت داؤد، سلیمان اور یوسف علیہ السلام۔ اور اہل البیت میں کتنی ہستیاں تھیں؟ مالدار۔ صحابہ میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اولیاء صالحین میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اور کہا کہ یہ پڑھ کے ان مالدار ہستیوں کو 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی ہدیہ کی۔ اچھا یہ بتائیں 2 تسبیح پڑھنے میں وقت کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ ایک آواز 12 منٹ کی، ایک 20 منٹ کی، ایک 15 منٹ کی۔ اگر 15 منٹ میں آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عزت، برکت، بخت، دولت کے دروازے کھلے ملیں تو روزانہ کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہیں؟ 1440۔ یہ ہمارے کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ اگر 24 گھنٹوں میں ان منٹ میں 1440، میں نے ایک تسبیح پڑھی ہوئی ہے اس لیے مجھے یاد ہے۔ ایک عمل تھا میں نے کیا تھا، 1440 دفعہ روز عمل کرنا تھا اور تصور یہ کرنا تھا کہ اے اللہ میرا ایک ایک منٹ تیری یاد میں گزر جائے، ایک ایک منٹ تیری یاد میں، کیونکہ 24 گھنٹوں میں منٹ کتنے بنتے ہیں؟ 1440۔ اب اس میں سے 15 منٹ نکال لیں۔ اچھا یہ بتائیں آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ نہیں ہے؟ بولے مشکل ہے۔ آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ اگر نہیں ہے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے، اس سے بڑی زیادتی کیا ہے؟ کہتے ہیں حادثات، ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے تھے۔ کہہ رہے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، پھر کہا کہ میں نے 2 تسبیحاں سورۃ اخلاص کی روزانہ آپ کو اور آپ کے مرشد کو ان کو ہدیہ کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے پھر سورۃ اخلاص کی برکت سے، کس کی برکت سے؟ سورۃ اخلاص کی برکت سے، میں اپنی ذات کی نفی کر رہا ہوں، سورۃ اخلاص کی برکت سے آج تک کہتے ہیں پھر حادثہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں جو درس میں سنتا تھا جا کے اپنی اماں کو بتاتا تھا، اور سورۃ اخلاص کے بارے میں بھی، سورۃ اخلاص کے فضائل، فوائد، برکات، کمالات۔ اماں کے ساتھ رب کا معاملہ کیا ہوا؟ اللہ نے خاتمہ ایمان پہ یوں کیا کہ عصر کی نماز پڑھی اور الوداع، اماں حق ہو گئے، بس اصل تو خاتمہ ہے۔ کہہ رہے میرا بھائی جو ہے ماں باپ کا نافرمان تھا، میں نے سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحاں، کہنے لگے سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھی، بس اس کو روح کی ہدیہ کیا، اللہ سے مانگا، آج میرا بھائی ماں باپ کا فرما بردار۔ اچھا اس آواز نہیں آ رہی۔ حضرت عمر ابن خطاب کو ہدیہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہدیہ کیا۔ جب حضرت عمر کو ہدیہ کیا تو پھر تو کام بڑا تیز ہو جاتا ہے، بڑا تیز ہوتا ہے کام۔ حضرت عمر کو ہدیہ کیا کہ امیر المومنین نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، اگر نہیں مانتا تو پھر کوڑے پہ ہاتھ فرمائیں، پھر کوڑا تو پھر عمر ابن خطاب کا کوڑا تو پھر اور بتائیں۔ کہا پچھلے سال حاضری دی سورۃ اخلاص کی جمعراتوں کی، اور نقش لگایا سورۃ اخلاص کا تعویذ لگایا، تو اللہ پاک کا نظام کہ اللہ نے ساری مصیبتیں پریشانیاں دور کر دی۔ 2 نفل پڑھتا ہوں جب بھی کہتے ہیں مجھے میرے پاس مصیبت آتی ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ قل ہو اللہ کے بعد، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کتنی بار؟ 3 بار۔ دوسری رکعت میں بھی 3 بار۔ پھر بعد میں کہتے ہیں سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، کام ہو جاتا ہے۔
انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص میں ہے کیا، انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کی طاقت کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کا اخلاص کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کی منزل کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کے اندر جب مجمع بیٹھ کے پڑھتا ہے پھر اللہ کی ذات اس کی رحمت متوجہ کیسے ہوتی، انہیں علم ہے۔ پھر وہ کام جو ہم زمین والوں سے نہیں منوا سکتے، آسمان والا پھر زمین والوں سے منوا کے دکھاتا۔ دل کس کے قبضے میں؟ دل کس کے قبضے میں؟ سمجھ نہ آئے تو 27 سال میں نہ آئے، 1997 سے اب تک سمجھ آ جائے تو ایک منٹ، ایک پل، ایک لمحے، ایک لہجے میں آ جائے۔ اسی کے قبضے میں دل ہیں، وہ دلوں کا مالک ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے اور اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑی سعادت کیا؟ اللہ سے منوا لے، اس سے بڑی نعمت کیا، اس سے بڑی سعادت کیا؟ آپ بھی بتائیں کہ کیا ہم روزانہ 2 تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں؟ اچھا چلتے چلتے پڑھ لیں، کیا حرج؟ اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، بھکاری سائل محتاج بن کے پڑھیں، بڑی نعمت ہے، سعادت ہے۔